سیدنا زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ آپ کو بچپن میں اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا تھا۔ کئی ہاتھوں سے بکتے ہوئے آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے خرید لیا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نظر کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے اس غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیا۔ یہ در حقیقت ایک آزاد عیسائی خاندان کے لڑکے تھے۔ اس دوران آپ کے والد کو بھی آپ کی خبر پہنچ گئی۔ آپ کے والد حارث اور چچا کعبہ آپ کو لینے مکہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ مانگی رقم کی پیشکش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی رقم نہ لوں گا۔ زید نے اپنے والدین کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ یہ دیکھ کر آپ کے والد خفا ہوئے اور کہا کہ تم آزادی کی زندگی کو غلامی پر ترجیح دیتے ہو۔ زید نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ بات دیکھی کہ ان کے لیے میں باپ تو کیا کائنات چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور اعلان فرما دیا کہ لوگوں سن لو، میں زید کو آج سے آزاد کرتا ہوں اور اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ اس کے بعد زید بن حارث کی بجائے زید بن محمد کہا جانے لگا۔ یہ دیکھ کر زید کے چچا اور باپ حارث بہت خوش ہوئے اور بخوشی واپس چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا برتاؤ اپنے ملازموں کے ساتھ بھی کیسا ہوگا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے زید ہیں۔ آپ تمام غزوات میں شریک تھے اور غزوہ موتہ میں شہادت نوش فرمائی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ زید نام، ابو اسامہ کنیت، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقب۔ والدہ کا نام سعدی بنت صلبہ تھا، والد کا نام حارثہ۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: زید بن حارثہ بن شراحیل یا شرحبیل بن کعب ابن عبد العزیز بن امرول قیس بن عامر بن نعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن عزرہ بن زید اللہ بن رفیدہ بن سور بن قلب بن نبرہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قزاع۔ گزشتہ بالا نسب سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارثہ بن قزاع سے تعلق رکھتے تھے، جو یمن کا ایک نہایت معزز قبیلہ تھا۔ ان کی والدہ سعدی بنت صلبہ بن معون سے تھی، جو قبیلہ طے کی ایک شاخ تھی۔ وہ ایک مرتبہ اپنے صغیر الحسن بچے حضرت زید کو ساتھ لے کر اپنے مکہ گئیں۔ اسی اثناء میں بنو کین کے سوار جو غار تگری سے واپس آ رہے تھے، اس نونہال کو خیمہ کے سامنے سے اٹھا لائے اور غلام بنا کر عکاظہ کے بازار میں فروخت کے لیے پیش کیا۔ ستارہ اقبال بلند تھا، غلامی میں بھی سعادت مقدر تھی۔ حکیم بن حزام نے 400 درہم میں خرید کر اپنی پھوپھی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کیا، جن کی وسادت سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شخص نصیب ہوا، جس پر ہزاروں آزادیاں اور تمام دنیا کی شہنشاہیاں قربان ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارثہ بن شرحبیل کو اپنے لخت جگر کے گم ہو جانے کا شدید غم ہوا۔ آنکھوں سے اشک بہائے، دل آتشی فراق سے بھڑک اٹھا اور محبت بدری نے الفاظ کی رنگ امیزی سے اس طرح اس رنج و عالم کا نقشہ کھینچا اور کریا اوزاری کی، لیکن یہ معلوم نہ ہوتا کہ وہ کہاں گیا، آیا زندہ ہے، اس کی امید رکھی جائے یا نہیں۔ ایک سال بنی کلب کے چند آدمی حج کے خیال سے مکہ آئے تو انہوں نے اس کو پہچان لیا اور اس کے باپ کا ماجرہ غم کہہ سنایا۔ بولے یقیناً انہوں نے میری فرقت میں نوع خانی کی ہوگی، تم میری طرف سے میرے خاندان والوں کو یہ بات بتا دینا کہ میں خانہ کعبہ کے قریب رہتا ہوں اور آپ پریشان نہ ہوں۔ بنی کلب کے ظاہروں نے واپس جا کر ان کے والد کو اطلاع دی تو تعجب سے ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بولے رب کعبہ کی قسم، کیا میرا ہی نور نظر تھا؟ ان لوگوں نے جب تفصیل کے ساتھ حلیہ جائے قیام کے حالات بیان کیے تو اسی وقت اپنے بھائی کعب بن شرحبیل کو ہمراہ لے کر مکہ کی طرف چل پڑے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بصیرت منت والحاجت عرض کیا: اے ابن عبداللہ، اے ابن عبد المطلب، اے اپنی قوم کے رئیس زادہ، تم اہل حرم اور اس کے مجاور ہو، مصیبت زدوں کی دستگیری کرتے ہو، قیدیوں کو کھانا دیتے ہو۔ ہم تمہارے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ ہمارے لڑکے کو آزاد کر کے
ہم کو تہین منت بنا دو، زر اور فدیہ جس قدر چاہو لے لو، ہم پیش قرار معاوضہ دینے کو تیار ہیں۔ ارشاد ہوا وہ کون ہے؟ بولے زید بن حارثہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کا نام سنا تو ایک لمحہ تفکر کے بعد فرمایا کیا اس کے سوا تمہارے کوئی اور حاجت نہیں؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا بہتر یہ ہے کہ زید کو بلا کر اختیار دو، اگر وہ تمہیں پسند کرے تو تمہارا ہے، اور اگر مجھے ترجیح دے تو خدا کی قسم میں ایسا نہیں ہوں کہ اپنے ترجیح دینے والے پر کسی کو ترجیح دوں۔ حارثہ اور کعب نے اس شرط پر شکریہ کے ساتھ رضامندی ظاہر کی۔ حضرت زید بلانے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا ہاں، یہ میرے باپ اور چچا ہیں۔ آپ نے ان کے ہاتھ میں پورا انتخاب دیکھ کر فرمایا میں کون ہوں؟ اس سے تم واقف ہو، میری ہم نشینی کا حال بھی تم کو معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے مجھے پسند کرو یا ان دونوں کو۔ حضرت زید کو شہنشاہ کونین کی غلامی میں جو لطف ملا تھا اس پر سدا آزادیاں نثار تھی۔ بولے میں ایسا نہیں ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کو ترجیح دوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میرے ماں باپ ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مخلصانہ وفا شعاری نے ان کے باپ اور چچا کو محو حیرت کر دیا۔ تعجب سے بولے زید افسوس تم آزادی، باپ، چچا اور خاندان پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو۔ فرمایا ہاں، مجھے اس ذات پاک میں ایسے ہی محسن نظر آئے کہ میں اس پر کسی کو کبھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غیر متزلزل وفا شعاری سے آقائے شفیق کے دل میں محبت کی دبی ہوئی چنگاری کو مشتعل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں مقام حجر کے پاس ان کو لے کر اعلان فرمایا کہ زید آج سے میرا فرزند ہے، میں اس کا وارث ہوں، وہ میرا وارث ہوگا۔ اس اعلان سے ان کے باپ اور چچا کے افسردہ دل گل شگفتہ کی طرح کھل گئے۔ وہ والد کو مفارقت گوارا نہ تھی، تاہم اپنے لخت جگر کو ایک شفیق اور معزز باپ کے آغوش میں دیکھ کر اطمینان ہو گیا اور اطمینان مسرت کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اس اعلان کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے انتصاب کے ساتھ زید بن محمد کے نام سے زبان زد عام و خاص ہوئے، یہاں تک کہ جب اسلام کا زمانہ آیا اور قرآن پاک کی الہامی زبان میں صرف اپنے نسبی آبا کے ساتھ انتصاب کی ہدایت فرمائے تو وہ پھر حارثہ کی نسبت سے زید بن حارثہ مشہور ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلقت نبوت عطا ہوا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی میں شرف بیعت حاصل کیا۔ محققین کا فیصلہ ہے کہ وہ غلاموں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارہ کرا دیا۔ ان دونوں میں اس قدر محبت ہو گئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں تشریف لے جاتے تو ان ہی کو اپنا وصی بنا کر جاتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیا اور کنیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہایت محبوب رکھتے تھے اور اماں کہہ کر مخاطب فرماتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وفوریاس کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، ان سے نکاح کر لیا۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے والد کے بعد عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے مشہور ہوئے، ان ہی کے وطن سے مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح یہ بھی حضرت کلثوم کے مہمان ہوئے۔ حضرت اسید بن حضیر انصاری جو قبیلہ عبد الشہل کے معزز رئیس تھے، ان کے اسلامی بھائی بنائے گئے۔ وہ اب تک خاندان نبوت کے ایک ممبر کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک علیحدہ مکان مخصوص فرما دیا اور اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا۔ اس طرح در حقیقت یہ دوسرا سرائے افتخار تھا جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستار فضل پر نصب ہوا، لیکن یہ نکاح زیادہ تک قائم نہ رہ سکا۔ نسبی و خاندانی عدم و توازن نے ان دونوں کے سطح مزاج میں نشیب و فراز پیدا کر دیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار نبوت میں بار بار ناموافقت کی شکایت کی اور خلاف طلاق دینے پر مجبور ہو گئے۔ ان قضائے عدت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت پیغام نکاح بھیجا تو انہوں نے کہا جب تک خدا کی طرف سے کچھ حکم نہ آئے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس کے بعد ہی اس آیت نے ان کو امہات المومنین میں داخل کر دیا۔ جب زید نے حاجت پوری کی تو ہم نے اس کو تم سے بیاہ دیا۔
حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبتنا اور زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے، اس لیے منافقین نے اس واقعے کو نہایت ناگوار پیرائیہ میں شہرت دی اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف تو بہو سے نکاح کرنا حرام قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف خود اپنے لڑکے زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سے نکاح کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک نے اس تہمت کا اس طرح پردہ فاش کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ خدا کے رسول اور انبیاء کی مہر ہیں۔ اور مسلمانوں کو حکم ہوا لوگوں کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، یہ خدا کے نزدیک زیادہ ترین انصاف ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی وہ اپنے والد حارثہ کی نسبت سے زید بن حارثہ مشہور ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تیر اندازی میں مخصوص کمال رکھتے تھے، ان کا شمار ان مشاہیر صحابہ میں تھا تو اس فن میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔ معرکہ بدر سے غزوہ موتا تک جس قدر اہم و خون ریز معرکے پیش آئے، سب میں پامردی و شجاعت کے ساتھ شریک کردار ہوئے۔ غزوہ مرثیہ میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ میں اپنی جانشینی کا فخر بخشا، اس لیے اس مہم میں حصہ نہ لے سکے۔ مشہور معرکوں کے علاوہ اکثر چھوٹی چھوٹی مہمات خاص ان کی سپہ سالاری میں سر ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس فوج کشی میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوتے تھے، اس میں امارت کا عہدہ انہی کو عطا ہوتا۔ اس طرح 9 دفعہ سپہ سالار بنا کر بھیجے گئے۔ ان مہمات میں پہلی مہم سریہ کردہ تھی، جس میں انہوں نے غنیم کو نہایت کامیابی کے ساتھ شکست دی اور بہت سے اونٹ، مال و اسباب اور دشمن کے ایک سردار فرات بن حیان اجلی کو گرفتار کر کے لائے۔ ربیع الثانی 6 ہجری میں بنی سلیم کی سرکوبی پر معمور ہوئے جو مقام جموم میں مسکن قزین تھے۔ اس مہم میں بھی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی، بہت سے اونٹ، بکریاں اور قیدی پکڑ کر لائے۔ اسی سال قریش کے ایک قافلے کو جو شام سے واپس آ رہا تھا روکنے کا حکم ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ 170 سواروں کے ساتھ یکایک مقام ایس میں اس قافلے پر جا پڑے اور تمام اہل قافلہ کو سامان گرفتار کر لائے۔ مال غنیمت میں چاندی کا ایک بڑا ذخیرہ ہاتھ آیا جو صفوان بن امیہ کے لیے شام سے آ رہا تھا۔ قیدیوں میں ابو الالس بن الربیع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے، جنہوں نے اپنی اہلیہ اور حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے پناہ حاصل کر کے مخلصی پائی۔ اسی سال جمادی الثانی میں مقام طرف پر حملہ آور ہوئے، لیکن کوئی جنگ نہ ہوئی کیونکہ غنیم پہلے ہی خائف ہو کر بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد مقام حسمہ پر فوج خوشی ہوئی، 5 جان باز مجاہد ان کے زیر کمان تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ احتیاط کے خیال سے دن کو پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے اور رات کو یلغار کرتے ہوئے فتح منازل کرتے تھے، جہاں تک کہ ایک روز یکا یک غنیم پر جا پڑے۔ حنیل اور اس کے خاندان کو، جس نے داعیہ قلبی کو قسطنطنیہ کی سفارت سے واپس آتے وقت لوٹ لیا تھا، تحت کیا اور 1000 اونٹ، 5000 بھیڑ بکریاں اور بہت سے قیدی گرفتار کر کے زید بن رفاعہ کے ساتھ دربار نبوت میں ارسال کیے۔ کیونکہ اس قوم کے ایک ممبر ابو یزید بن عمرو کے دور اندیشی سے پہلے ہی پہنچ کر اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے ان کی سفارش پر تمام قیدی رہا کر دیے گئے اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا۔ پھر اسی سال ماہ رجب میں وادی کری کی مہم پر بھیجے گئے اور کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔ ماہ رمضان المبارک 6 ہجری میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک اسلامی کاروان تجارت کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا بہت سامان تجارت ان کے ساتھ تھا۔ مدینہ سے 7 منزل دور وادی کری کے نواح میں پہنچے تو بنی بدر کے ایک رازن و غارت پیشہ جماعت نے تمام قافلوں کو لوٹ لیا اور کلمہ گویان توحید کو سخت اذیتیں پہنچائیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بمشکل جان بچا کر مدینہ واپس آئے اور دربار نبوت میں اس واقعے کی اطلاع دی۔ کیونکہ اس قسم کے متعدد واقعات پیش آ چکے تھے، اس لیے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک جمعیت کے ساتھ اس قبیلے کی سرکوبی پر مامور فرمایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کمال احتیاط کے ساتھ دن کو چھپتے ہوئے اور رات کو یلغار کرتے ہوئے یکا یک ان ڈاکوں پر جا پڑے اور قرار واقعی سزا دے کر مدینہ واپس
वापस आए। उन्होंने आस्ताना नबूवत पर पहुंचकर दस्तक दी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हालत में थे इसी हालत में बाहर तशरीफ ले आए और जोश और मुसरत से गले लगाकर इसकी पेशानी पर बोसा दिया और देर तक मुख्तलिफ कैफियत दरियात फरमाते रहे। मौता दमिश्क के करीब एक मकाम का नाम था। हजरत हारिस बिन उमैर अज़दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शाह बसरा के दरबार में सफारती खिदमत अंजाम देकर वापस आ रहे थे, इसी मकाम पर शरजील इब्ने उमर गुस्सानी के हाथ से शहीद हुए। ये पहला मौका था कि दरबार रिसालत के एक कासिद के साथ इस किस्म की बिशारत की गई थी। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इंतकाम के लिए 3000 मुजाहिदीन की जमीयत फराम करके हजरत ज़ैद बिन हारिसा को लवाए क़यादत अता किया और फरमाया, अगर ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हों तो जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जमात के अमीर होंगे। हजरत जाफिर बिन अबी तालिब क्योंकि अपने मखसूस ताल्लुकात की बिना पर मुतवक्किल थे कि इमारत का तज़राए इम्तियाज इनके सीने पर अवेज़ा होगा, इसलिए उन्होंने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कभी ये ख्याल ना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद को मुझ पर अमीर बनाएंगे। इरशाद हुआ, इसको जाने दो, तुम नहीं जान सकते कि बेहतर क्या है। जमादुल अव्वल 8 हिजरी में ये मुहिम रवाना हुई। चूँकि गनीम को इस फौज खुशी की इतला पहले से मिल चुकी थी, इसलिए 1 लाख का टिड्डी लश्कर उमड़ आया। लेकिन हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस कसरत की परवाह न की और अलम संभाल कर प्यादा पार दुश्मन की सफ में घुस गए। इनके इत्तबा में दूसरे सरदारान फौज ने भी हल्ला कर दिया। देर तक कुमसान की जंग रही। इस हालत में नेज़े के एक वार ने इस्लामी सलार फौज यानी हज़रत खैरुल अनाम के महबूब गुलाम हज़रत ज़ैद को शहीद किया। इनके बाद यक के बाद दिगरे हज़रत जाफर तैयार और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने अलम संभाला और शदीद कष्ट व खून के बाद वासले भाग हुए। इनके बाद हज़रत खालिद सैफुल्लाह ने अलम हाथ में लिया और गाज़ियान दीन को मुजतमा करके एक ऐसा हमला किया कि गनीम के पांव उखड़ गए। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग से इत्तला आने के कबल ही लोगों को उमराए फौज की खबर शहादत सुनाई और पूरे गम से अबदीदा हो गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की एक साहिबजादी शफीक बाप का साया उड़ जाने से फूट फूट कर रोने लगी तो आप भी जब्त ना फरमा सके और इस कदर रोए कि गलू गिरफ्तार हो गए। हज़रत साद बिन अब्बादा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है? फरमाया, ये जज्बा मोहब्बत है। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने महबूब वफाशार गुलाम की मुफारकत का शदीद गम था। हुज्जतुल विदा से वापस आने के बाद इनके साहबजादे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक जमीयत के साथ इंतकाम पर मामूर फरमाया। क्योंकि वो निहायत कमसिन थे, इसलिए बाद ने इनकी सियादत पर नापसंदीदगी ज़ाहिर की। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग पहले जिस तरह उसके बाप की सरदारी पर तानो तंज करते थे, इसी तरह अब इसकी इमारत को नापसंद करते हो। खुदा की कसम, ज़ैद सदावार इमारत वो महबूब तरीन शख्स था और इसके बाद उसामा मुझको सबसे ज्यादा महबूब है। ये मुहिम अभी रवाना भी नहीं हुई थी कि आफ्ताब रिसालत गुरूब हो गया, लेकिन खलीफा अव्वल ने हजूम मुसाइब व सऊबात गू के बावजूद कूच का हुक्म दे दिया और हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बदर शफीक के कातिल से इंतकाम लेकर गैर मामूली कामयाबी के साथ मदीना वापस आए। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सहीफ़े इखलाक में वफाशारी का बाब सबसे नुमाया है। गुज़िश्ता वाक़यात से इसका अंदाजा हुआ होगा। आकाए नामदार की रज़ामंदी इनका पुरलुत्फ़ मकसद हयात था। हज़रत उम्मे ऐमन वो के एक औरत थी, ताहम उन्होंने महज इसलिए इनसे निकाह कर लिया कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बहुत ज्यादा महबूब रखते थे। हजरत रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके मुतल्लिकीन का बेहद अदब व एहतराम मलहूज रखते थे। हजरत ज़ैनब बिन्ते हजज के पास जिनको उन्होंने नामुवाफ़क़त के बाद तलाक दी थी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम लेकर गए तो महज इस ख्याल से कि आपने इनसे निकाह की ख्वाहिश जाहिर फरमाई है, ताज़ीमन देख ना सके और जो कुछ कहना था मुंह फेर कर कहा। वो हजरत ज़ैद बिन हारिसा के इखलाकी कदम
नामों की तफसील नहीं मिलती, ताहम दर हकीकत इनके वो औसाफ हुस्न मुआसन जमीला ही थे जिसने इनको इनकी औलाद को हज़रत रिसालत मौद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में सबसे ज्यादा महबूब बना दिया था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिंदा रहते तो आप इन्हीं को अपना जानशीन बनाते। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफा इनके पोते मोहम्मद बिन इसामा को मदीना की मस्जिद में देखा तो ताज़ीम से गर्दन झुका ली और बोले अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते तो इसको भी महबूब रखते। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा मुख्तलिफ औक़ात में मुतअद्दिद शादियाँ की बीवियों के नाम ये हैं उम्मे ऐमन, उम्मे कुलसूम बिनते अकबा, ज़रा बिनते लहब, हिंद बिनते अल-आम, ज़ैनब बिनते हजज। नामुवाफ़क़त के बाद इनको तलाक दे दी और इसके बाद वो उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हो गई। इनकी औलादों में 2 लड़के उसामा बिन ज़ैद, ज़ैद बिन ज़ैद और एक लड़की रुकैया पैदा हुई, लेकिन हज़रत उसामा के सिवा मुख़्बिरुल दिक्कत दोनों बच्चों ने बचपन ही में दागे मुफात कर दिया। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।